بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبق نمبر 62۔ مدینہ منورہ کے قریب تیسرا قبیلہ بنو قریظہ کا تھا۔ اس قبیلے میں سب سے زیادہ خبیث لوگ تھے۔ انہوں نے مکہ معظمہ جا کر وہاں کے لوگوں کو ابھارا تھا کہ تم ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور مسلمانوں کو مدینہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے فوراً بعد ان کا بھی محاصرہ کیا، اور جب یہ مجبور ہو گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا، جو ان کے حلیف قبیلہ یعنی قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے بھی جوان ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ چنانچہ اس کے مطابق عمل ہوا اور ان کو بالکل ہی ملیامیٹ کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں قبیلوں سے مدینہ منورہ کو بالکل مامون اور پاک صاف کر دیا۔ بالآخر سن ہجری 7 میں خیبر بھی فتح ہو گیا، اور وہاں جو یہودی آباد تھے ان سے بھی کافی حد تک نجات مل گئی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی بدولت ہوئی، کیونکہ آپ نے معاہدہ کر لیا تھا، اور معاہدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ نہیں توڑا بلکہ انہوں نے ہی توڑا، یعنی یہودیوں نے ہی معاہدہ توڑا۔ آپ ان سے ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کی خباثت اور شرارت کی وجہ سے ٹکراؤ پر آمادہ ہوئے۔ اس طرح سے یہودیوں کا قصہ ختم ہو گیا۔ ہمارا موضوع وہ حالات اور واقعات ہے جو مکہ کے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آئے۔ مکہ معظمہ میں آپ نے صبر اور اعراض کا راستہ اپنایا۔ کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، کوئی جواب نہیں دیا گیا، کوئی باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا گیا۔ مکی زندگی میں قرآن کریم کی یہی تعلیم تھی، لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے آئے اور یہ خطرہ یقینی حد تک سامنے آنے لگا کہ مکہ کے لوگ مدینہ پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی کہ اب آپ مقابلے کے لیے تیاری کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے مہنگی چیز جنگ ہے۔ جنگ کے لیے پیسہ ضروری ہے، بغیر پیسے کے جنگ نہیں لڑی جا سکتی، کیونکہ ہر زمانے میں سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہتھیار ہے۔ ہتھیار سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، آج بھی اور کل بھی۔ جو جدید آلات حرب ہے اس میں اربوں خربوں سے کم میں کوئی کام نہیں چلتا۔ مکہ کے لوگوں کا جو اصل سرمایہ تھا وہ تجارتی قافلوں سے تھا، اور تجارتی قافلے مدینہ منورہ کے قریب سے ہو کر گزرتے تھے، جو سب ملک شام کے علاقوں سے آتے جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ کر کہ جب تک قریش کے لوگوں پر اقتصادی مار نہیں پڑے گی ان کے دماغ درست نہیں ہوں گے، اس لیے آپ نے ان تجارتی قافلوں کی نگرانی شروع کر دی جو مدینہ کے قریب سے ہو کر آتے جاتے تھے، اور اس سلسلے میں آپ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنا کر بھیجتے۔ جہاں بھی پتہ چلتا کہ قافلہ جا رہا ہے تو فوراً ایک ٹکڑی بھیج دیتے، تاکہ اگر ہو سکے تو قبضہ کیا جائے، شہر کو کاٹا جائے، رسد کو ختم کیا جائے، نہیں تو کم از کم دباؤ تو بنا ہی رہے گا۔ اس سلسلے میں کئی واقعات پیش آئے، اور کئی ایسے واقعات بھی تھے جن میں آپ خود تشریف لے گئے، اور کچھ ایسے واقعات تھے جن میں آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو امیر بنا کر بھیجا۔ جس واقعے میں آپ خود تشریف لے گئے اس کو اصطلاح میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ خود تشریف نہیں لے گئے بلکہ صحابہ کو بھیج دیا اس کو سریہ کہا جاتا ہے۔ یہ سب جنگی مہمیں تھی جو آپ نے ادھر ادھر روانہ فرمائی تاکہ مسلمانوں کی طاقت علاقے پر بیٹھ جائے، اور ایک اہم مقصد یہ بھی تھا کہ جو آس پاس کے دوسرے قبائل ہیں وہ بھی آپ سے معاہدہ کر لے، جس طریقے سے مدینہ کے قبیلے والوں نے معاہدہ کیا، تاکہ علاقے میں مکمل امن قائم رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔